الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا. عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا یہ ہمارے اوپر بے حد احسان ہے، فضل اور کرم ہے کہ اس مالک الملک نے ہمیں عدم سے وجود بخشا. عدم سے وجود بخش کے اس اللہ رب العزت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. دنیا کے اندر بھیج کر اللہ رب العزت نے ہمارے بابا جان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں چلے جاؤ، ہدایت تمہارے اوپر میں نازل کروں گا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ رسولوں کی شکل میں اور کتب کی شکل میں پورا کیا. اللہ رب العزت نے ہر دور، ہر زمانے میں نبی اور رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی. جب لوگ اللہ رب العزت کے دین سے دوری اختیار کرنے لگتے، بھٹکنے لگتے، تو اللہ رب العزت ایک اور نبی کو مبعوث کر دیتے. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کا سامان پیدا کیا. اس ہدایت میں سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ اپنے مالک کو، خالق کو پہچاننا، کہ بندے کو پتہ ہو کہ میرا رب، میرا خالق و مالک کون ہے. اگر آپ دعوت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز یہیں سے کیا کہ لوگوں اپنے مالک کو پہچانو، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آؤ کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، اور تم نے کس کی عبادت کرنا ہے. یہ سب سے پہلا بنیادی نقطہ ہدایت کا. اس کے بعد یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً آپ روزانہ مشائخ سے یہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ نماز کی اتنی فضیلت ہے. پہلے تو بنیادی چیز عقیدہ، عقیدے کے اوپر بندے کا پختہ ہونا. صحابہ کرام
یہ باتیں جو ہے نا شور اس میں بات نہیں ہوتی، ان کو منع کرو، وہاں سے باتیں نہیں کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے منہج پر چلنا یہ تقریباً ہماری روزانہ اس بارے میں ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے. ہم روزانہ مشائخ سے یہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ جب بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور اس کے بعد بندے کے ذمے کیا ذمہ داری ہے کہ اس نے نیک عمل کرنے ہیں. یا ایھا الذین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے بعد تم نے کیا کام کرنا ہے؟ عمل کرنے ہیں. عمل میں سب سے بنیادی چیز نماز، اس کے بعد روزہ، یہ حج زکوٰۃ، ساری عبادات. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہماری یہ بھی رہنمائی کی کہ تم نے دنیا کے اندر رہ کر میری عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات چلانے، لین دین کے معاملات تم نے چلانے ہیں. کسی کو قرض دینا ہے، کسی سے لینا ہے، کاروبار کرنے ہیں، مزدوریاں کرنی ہیں، یہ سارے معاملات تم نے چلانے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ. کہ سب سے بہترین کھانا جو بندہ کھاتا ہے وہ بندے کے ہاتھ کی کمائی. سب سے بہترین جو روزی بندے کے حلق سے نیچے نوالا اترتا ہے وہ بندے کی اپنے ہاتھ سے کی گئی کمائی ہے. اب اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ بیکاری بن کے بیٹھے نہ رہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالو، اپنے والدین کی خدمت کرو، نادار مفلس لوگوں کی خدمت کرو، نہ کہ خود تم ہٹے کٹے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہو. اگر آپ نے وہ حدیث پڑھی سنی ہوگی، جنگ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار مکہ کو بڑا مال دیا تھا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو ان میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا مال دیا، اور مال دیتے ہوئے ساتھ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حکیم اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. کیا مقصد؟ کہ دینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو جوانی عطا کی، ذہنی صلاحیتیں عطا کی، تمہارے ہڈیاں جوڑ پٹھے سارے مضبوط کیے. اب اس حالت میں بھی بندہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، روتا رہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کنگلا کنگال ہوں، تو یہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق کی بے قدری. رزق یہ نہیں کہ بندے کے پاس صرف مال ہو کہ یہی صرف رزق ہے. بندے کو سے تو عافیت مل جانا، بندے کی ذہنی صلاحیت کام کرنی، بندہ تندرست ہونا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے، یہ رزق. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو. آج میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-4 حدیثیں رکھنی ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کتنا پختہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر. آج ہم حدیثیں سن کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن کے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ان کے اوپر ہمارا عمل نہیں. سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکے کے سردار، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو قریش مکہ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انعام رکھا کہ جو کوئی بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ کے لے کر آئے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں۔ انعام دینے والوں میں سے سراقہ بھی شامل تھا، لیکن دل کے اندر یہ لالچ پیدا ہوا کہ میں ان کو پکڑ کے لے آؤں۔ کہتے ہیں کہ میرے سراقہ یہ خود واقعہ بیان کرتے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میرے گھر کی پچھلی سائڈ میں بھی ایک دروازہ تھا، میں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کرو تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے نکلوں، چھپ چھپا کے کسی کو پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں کہ میرے غلام نے گھوڑا تیار کیا، میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر نکلا۔ یہ واقعہ آپ نے ممکن ہے کئی بار سنا ہو، ایک بار نہیں کئی بار سنا ہو، لیکن اس کے اندر سے ایک میں نقطہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ جو میں حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کے اوپر ہمارا پختہ ایمان ہو جائے، پختہ یقین ہو جائے کہ یہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے بالکل حق اور سچ کے اوپر مبنی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے قدموں کے نشانوں پر چلتا چلتا ان کے قریب ہو گیا۔ جب قریب ہوا تو گھوڑا میرا اگلے اس کے دونوں پاؤں زمین کے اندر دن سے میں بھی نیچے گر پڑا، گھوڑا بھی گرا۔ تو ان قریش مکہ کے پاس ایک طریقہ ہوتا تھا فال نکالنے کا، تیر سے کچھ فال نکالتا یہ میرے حق میں کام بہتر ہے یا نہیں۔ وہ سراقہ کہتے ہیں میں نے وہ فال نکالی تو فال بھی میرے حق میں نہ نکلی، یہ جو کام کرنے جا رہا ہے یہ غلط ہے، چھوڑ دے اس کو۔ کہتے ہیں لیکن میرے ذہن کے اندر یہ 100 اونٹوں کا نشہ سوار مجنون ہوا، میں پھر گھوڑے کو میں نے چابک ماری، جھنکا، اس کے اوپر سوار ہوا، پھر بھی دوسری بار بھی گھوڑا زمین کے اندر دنسا۔ پھر کہتا ہے میں تیسری بار گھوڑے کے اوپر چڑھا، تیسری بار بھی گھوڑا زمین میں جب دنسا گرا، میں گرا نیچے، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، یا نبی اللہ، جو نبی تو نہیں کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ محمد مجھے امان دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے امان ہے، کہا میرے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، لے لیجئے مجھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں کھانے پینے کا سامان نہیں چاہیے، تو ایک کام کر کے اس طرف جو لوگ ہمارا پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو کہہ دینا کہ ادھر میں دیکھ رہا ہوں ادھر کوئی چیز نہیں، ہمارے متعلق یہ کام کر دینا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ میں کام کر دوں گا، لیکن آپ مجھے امان لکھ کر دیجئے، آپ مجھے امان لکھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ اس وقت تیری حالت کیا ہوگی جب کسرا کے ایران کے بادشاہ کے کنگن تیری کلائی میں ہوں گے۔ آج تو 100 اونٹوں کے لالچ میں ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے نا، اس وقت تیری حالت کیا ہوگی جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تیری کلائیوں کے اندر ہوں گے۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے سنی انسنی بات کی، کہاں چھپ چھپا کے یہ جا رہے ہیں، لوگوں سے ڈر کے جا رہے ہیں، اور کہاں کسرا ایران کا بادشاہ جو سپر پاور اس وقت مانا جاتا تھا اس کے کنگنوں کی بات کر رہے ہیں، وہ مجھے خوشخبری دے رہے کہ میری کلائیوں کے اندر ہوں گے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ مجھے امان لکھ کر دیجئے پھر میں مانوں گا یہ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو لکھ نہیں سکتے تھے نا، کون تھے ساتھ میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ساتھ میں کرائے کا بندہ تھا جو رستہ بتانے والا تھا۔ ان میں سے کسی بندے نے امان کو چمڑے کے اوپر یا کسی ہڈی کے اوپر یا کسی پتھر کے اوپر اس کو لکھ کر دی کہ تجھے امان ہے، جا۔ سراقہ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، وقت چلتا رہا۔ ایک دن سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اللہ رب العزت نے رحمت کی، یہ دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جب دار اسلام کے اندر داخل ہوئے تو یہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے یہ بھی آگے مدینہ میں رہنے لگے۔ مدینہ میں رہنے لگے تو بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، چلے گئے دنیا سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ بیمار ہوئے۔ جب بیمار ہوئے تو ان کے بچوں نے ڈاکٹروں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، حکیم جو اس وقت کے تھے ان کو بلایا کہ ہمارے بابا جان کو چیک کرو۔
جب حکیموں نے چیک کیا تو حکیموں نے یہ بات کی کہ اب اپنے بابا جان کی خدمت کر لو جتنی کر سکتے ہو. ان کے پاس زندگی زیادہ لمبی ہے نہیں ہے, 2-4 دن ہے جتنے بھی, یہ اللہ کو پتہ ہے کب انہوں نے وفات پانی ہے, لیکن اب ان کے بچنے کی صورت کوئی نہیں. جب بچوں نے یہ بات سنی اپنے بابا کے متعلق تو ظاہر بات ہے پریشانی کی بات تھی. تو پریشان ان کے چہرے کے اوپر افسردگی, پریشانی کا عالم. تو جب سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا کہ یہ پریشان ہے تو میں نے پوچھا کیا بات ہے, تو کہتے ہیں ابا جی کوئی بات نہیں ہے. جب اصرار کیا تو پھر بیٹوں نے یہ بات بتائی کہ یہ حکیم کہتے ہیں کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے. سراقہ بن مالک جو اٹھ نہیں سکتے تھے چارپائی سے, کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. اٹھا کے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا گیا, ٹیک لگائی گئی. انہوں نے یہ بات کہی جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, جو ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جانی چاہیے. کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, میرے نبی نے مجھے خوشخبری دی تھی کہ سراقہ تیرے ہاتھ کے اندر کسرا کے بادشاہ, ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن ہوں گے. ابھی تک ایران فتح نہیں ہوا, کسرا کے کنگن میری کلائی کے اندر نہیں آئے. یہ جو ہے اتباع, یہ کیا نام ہے, حکیم جھوٹ بولتے ہیں, میں نہیں مار سکتا جب تک کسرا کے کنگن میری کلائی کے اندر نہیں آ جاتے, ان کو میں پہن نہیں لیتے. یہ بھائیو ایمان ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہ اس نبی نے مجھے یہ بشارت دی تھی کہ میری ہاتھ کے اندر کسرا کے کنگن ہوں گے. ابھی تک کسرا ایران فتح ہوا نہیں, میں اس سے پہلے کیسے مار سکتا. لیکن آج کہتے ہیں مولوی صاحب یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں.